حضور داتا گنج بخش کے حوالہ سے قسط نمبر 2 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ حضرت شیخ محترم ابو الفضل اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری نے اپنے شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب میں ایک مقام پر اپنے پیر و مرشد کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے: غلبے کے سوا نہ سو اور جب جاگو تو پھر سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے۔ حضرت سید علی حجویری اپنے پیر و مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں: میرے شیخ رسمی صوفیوں دکانداروں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی شخص ہیبت ناک پر جلال نہیں دیکھا۔ ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا، دفعتاً مجھے یہ خیال گزرا کہ جب سارے کام تقدیر پر منحصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہجے میں فرمایا: بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے سب معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپرد کرے تو پہلے اس میں تاج و تخت کے سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے 56 سال تک ایک ہی لباس سے تنف کیا۔ آپ کسی تکلف کے بغیر اپنے جامے میں پیوند لگایا کرتے تھے، پھر پیوندوں کی تعداد اس قدر بڑی کہ 80 کپڑے کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی آغوش محبت میں حضرت سید علی حجویری نے روحانی تربیت حاصل کی۔ حضرت سید علی حجویری نے اپنی تسلیم کشف الاسرار میں بہت سی عجائبات زمانہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں: غزنی میں ایک پیر مرد تھے ان کا نام شیخ بزرگ تھا، اور وہ اپنے کردار میں بھی حقیقتاً بزرگ ہی تھے۔ ایک دن شیخ بزرگ نے مجھ سے فرمایا: علی، کوئی ایسی کتاب لکھ کر زمانے میں تیری یادگار رہ جائے۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ ایک بچے سے کسی یادگار تسلیم کا ذکر کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: حضرت، میں ابھی اس قابل کہاں ہوں، نہ مجھے علم حاصل ہے اور نہ میں اپنی کم عمری کے سبب علم کے رموز کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ شیخ بزرگ نے جواباً فرمایا: علی، کچھ بھی ہو تجھے کتاب لکھنی ہی پڑے گی۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ شیخ بزرگ نے اصرار پر وہی کتاب ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ شیخ بزرگ کتاب کا مطالعہ کرتے رہے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا کہ ایک بچے کی تحریر پڑھ کر ان کا کیا تاثر ہوگا۔ آخر کتاب ختم ہوئی اور شیخ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے: علی، تو دین کے معاملے میں بڑا بزرگ ہوگا۔ شیخ کا ارشاد سن کر کچھ دیر تک تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا کسی مجسمے کی طرح شیخ کے سامنے بیٹھا رہا۔ شیخ نے میری دلی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر مجھے یقین آیا کہ شیخ بزرگ نے میرے طفلانہ تحریر کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اگر شیخ کی دعائیں شامل ہار رہیں، میں نے عرض کیا: تو ہماری دعاؤں میں شامل ہے؟ شیخ بزرگ نے فرمایا: حق تعالی نے چاہا تو سارا زمانہ ان دعاؤں کی تاثیر دیکھے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیخ علی حجویری برصغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے بزرگ ثابت ہوئے کہ 1000 سال گزر جانے کے باوجود آپ کا فیض روحانی روز اول کی طرح جاری و ساری ہے۔ شیخ بزرگ نے جس کتاب کی تحریر کرنے پر اصرار کیا تھا، دراصل وہ کشف المحجوب تھی۔ شیخ بزرگ کی چشم معرفت پر یہ بات روشن تھی کہ یہی 12 سالہ لڑکا جوان ہو کر ایک ایسی کتاب تحریر کرے گا جس سے تصوف کی دنیا میں شہرت دوام حاصل ہوگی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری کے ماں باپ نے ان کی شادی نوعمری میں ہی کر دی تھی۔ اگرچہ آپ ازدواجی زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن والدین کے حکم سے مجبور تھے۔ آخر کچھ دن بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 11 سال تک آپ نے آزادانہ زندگی بسر کی اور اس طویل عرصے میں نہایت خوش و خرم رہے۔ والدین کو ایک بار پھر اولاد کی فکر لاحق ہوئی۔ نتیجتاً حضرت سید علی حجویری کو دوبارہ رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ دوسری شادی کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں: میں 1 سال تک اسافت میں غرق رہا، قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ حق تعالی نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی۔ حضرت سید علی حجویری کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 سال بعد
آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری کی کنیت ابو الحسن ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن آپ کا بیٹا تھا اور پہلی بیوی کے وطن سے تھا۔ یہ بعض محققین کی رائے کے مطابق حسن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ الغرض قدرت نے آپ کو اہل و عیال کی زنجیروں سے آزاد کر دیا اور آپ پورے انہماک کے ساتھ جستجوء حق میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہم وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: علی، اب تمہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور مرشد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ عرض کیا: علی، اگر حق تعالیٰ نے تمہیں ثمر بار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا: جو شیخ کا حکم ہو۔ حضرت سید علی حجویری نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا: وہاں ایک مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے۔ لوگ پیاس کی شدت سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں مگر انہیں کوئی چشمہ معرفت نہیں ملتا۔ حضرت سید علی حجویری کو ایک لمحے کے لیے بھی پیر و مرشد کی جدائی گوارا نہیں تھی اور حکم شیخ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منزل فراق قریب آ گئی ہے۔ میں پیر و مرشد کے قدموں سے جدا ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ آپ نے رقت امیز لہجے میں عرض کیا: علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے اپنے محبوب مرید کی ولی دلی کا حفیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا: مگر وہاں تو آپ کے مرید کامل حضرت شیخ حسین زنجانی موجود ہیں اور وہ بحکم خدا قطب الاقطاب ہیں، ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے؟ حضرت شیخ علی حجویری نے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا: اور اگر میں لاہور چلا بھی جاؤں تو شیخ حسین زنجانی کے ہوتے ہوئے میری ذات سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ حجت ہے یا انکار؟ حضرت شیخ ابو الفضل نے دریافت کیا۔ حضرت سید علی حجویری نے پیر و مرشد کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا اور فوراً ہی عرض کرنے لگے: خادم کو مجال انکار کہاں، بس تصور فراق سے آزردہ ہوں۔ اگر قریب رہو گے تو ساعت فراق نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا: کیا میرے پیر و مرشد مجھ سے جدا نہیں ہوئے؟ یہی نظام قدرت ہے، خادم تو بس حضوری چاہتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری نے عرض کیا: یہی ایک آرزو ہے کہ خدمت شیخ میں زندگی گزار دوں۔ علی، اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا: یہ دوری نہیں، حضوری ہے۔ الغرض سید علی حجویری پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور چہرہ مبارک پر رنج و علم کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیے پر نظر رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غزنی سے لاہور تک کا سفر کس قدر طویل اور کتنا دشوار گزار ہے۔ ملک الگ، زبان اور تہذیب و معاشرت جدا، ایسے سفر کی تیاریوں کے لیے جس قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، مگر حضرت سید علی حجویری منزل عشق کے مسافر تھے، اس لیے کسی زیادہ راہ کے بغیر ہی پیادہ پا روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد حضرت سید علی حجویری لاہور پہنچے۔ یہ 431 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو شام ہو چکی تھی۔ کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اس لیے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام کیا۔ پنجابی زبان کے ایک قدیم قلمی نسخے میں درج ہے کہ جہاں حضرت سید علی حجویری آ کر ٹھہرے تھے اس جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا اور اس پر ایک قریر کا درخت تھا۔ اس درخت کی لکڑی آج تک دربار میں موجود ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سید علی حجویری شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے شرکاء سے پوچھا: یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ حضرت شیخ حسین زنجانی کل رات انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ جان گداز خبر سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سید علی حجویری دم بخود رہ گئے۔ پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس اشک ریزی کے 2 اسباب تھے۔ ایک یہ کہ آپ نے پیر و مرشد کے حکم کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور سفر لاہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا۔ دوسرے، حضرت شیخ حسین زنجانی کا دیدار آپ کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے اپنی محرومی پر آپ دیدہ ہو گئے۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری حضرت شیخ حسین زنجانی کی تدفین میں شریک ہوئے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا جو دفن کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا۔ حضرت سید علی حجویری اکثر شیخ حسین زنجانی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور رقت قلب کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ بہت دن بعد لاہور کے باشندوں پر یہ راز کھلا کہ یہ روشنی
زیر خاک پروپوش ہو گئی ہے اور جو روشنی مزار کے باہر اپنی پوری توانائی کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دونوں ایک ہی آفتاب معرفت کا حصہ ہیں۔